الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقى عن الحسن رضی اللہ عنہ وعن الحسین رضی اللہ عنہ کبشا کبشا رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج ہم ایک مقدس اور مبارک ترتیب عقیقہ میں جمع ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ شورى آیت نمبر 50 کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور گلدستہ احادیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ ایک حدیث پاک کو تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں مسئلہ بیان کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بندے کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے، یہ اللہ کا طرف سے مل گئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس اولاد کی نعمت ملنے پر رب العزت نے جو ہمیں شکرانے کی ترتیب بتائی ہے وہ عقیقہ ہے۔ عقیقہ سے پہلے وطیرہ نام سے ایک رسم چلی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ کے رسول نے اس رسم کو ختم فرمایا۔ وہ رسم یہ تھی، کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت اور اس کے خون میں بچے کے جسم کو خون آلود کر دیتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ ملنا یا بچی ملنا یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ یہ عجیب ترتیب ہے کہ بچہ ملے، خوشی میں اسے خون آلود کر دو جانور کا خون نکال کے، اور بچی ملے تو اسے زندہ درگور کر دو۔ کہا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات فرمایا میرے اللہ کی مرضی، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے اللہ بچی دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے اللہ بچہ دے، ویہب لمن یشاء الذکور، بچہ دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہے اللہ دونوں ملا کے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے رب بانج بنا دے۔ انہ علیم قدیر، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے علم میں ہے کسے کیا دینا ہے، کسے کیا نہیں دینا، کس سے کیا لینا ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی پیدائش پر عقیقے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور پاک علیہ السلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کے ہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بکریوں کو ذبح فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے عقیقہ فرمایا، حضرت حسن اور حسین کا دو بکریاں ان کے لیے ذبح فرمائی ہیں۔ عقیقے کا مطلب کیا ہے؟ عقیقہ عقن سے نکلا ہے۔ عربی میں عقن کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کر جدا کر دینا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بکرے کی گردن کو بکرے سے جدا کیا، اللہ کے لیے قربان کیا۔ ایک مطلب اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک سے ماخوذ ہے، طبرانی کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر مصیبتیں اور بلائیں ہوتی ہیں اور ان کی تعداد 360 ہوتی ہے۔ ہر بلا جسم کے ایک جوڑ پر بیٹھی ہوتی ہے تا وقت کہ عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ فرمایا جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے، لحمہا بلحمہ شعرہا بشعرہ جلدہا بجلدہ عظمہا بعظمہ۔ اے اللہ
یہ ہم جانور کے بال دے کر اس کے بالوں کا عقیقہ کر رہے ہیں، اس کی ہڈیاں دے کر اس کی ہڈیوں کو چھڑا رہے ہیں، اس کی جلد اور گوشت کی وجہ سے اس کی جلد اور گوشت سے بلائیں ہٹا دے۔ فرمایا جب عقیقہ ہو جاتا ہے تو بلائیں کٹ کے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اکن کا مطلب کاٹ کے دور کر دینا۔ پتہ چلا جب عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی تو بچے کے اوپر جو بلائیں چمٹی ہوئی تھی 360 اعضاء پہ، وہ کٹ کے ایک دور جگہ جا گریں گی۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کو آپ واجب نہ سمجھنا کہ یہ کوئی واجب ہے، فرض ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ حکم امر استحبابی ہے، امر وجوبی نہیں ہے۔ امر استحبابی کا مطلب اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ کر لیں، وسعت نہیں دی آپ چھوڑ دیں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ گناہگار ہوں گے، قبر اور آخرت میں آپ سے پوچھو گی، یوں نہیں ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعمان بن ثابت اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں۔ فرمایا لوگو یہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کو امر استحبابی سمجھو۔ کہا وہ کیسے؟ یہ کتاب الآثار میں امام محمد کی روایت ہے اور موطا امام محمد حدیث پاک کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے ترتیبیں ہماری شریعت آنے کے بعد یوں تبدیل کی ہیں، جیسے پہلے ایام بیض کے روزے فرض اور واجب تھے۔ ایام بیض کا معنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ان کی فرضیت اور وجوبیت ختم ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رمضان کے روزے رکھے تو باقی روزے حرام ہیں، حرام نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو رکھ لیں چاہیں تو چھوڑ دیں، اب واجب نہیں رہا۔ اسی طرح ایک غسل ہے جس کو غسل فرضی اور واجب کہتے ہیں، جنبی حالت کا غسل ہے، باقی جو غسل ہیں عیدین کا غسل ہے یا اس طرح عمرے وغیرہ کا غسل ہے، وہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا تو عمل ہی ادا نہیں ہوگا، اس کو مسنون رکھا گیا۔ فرمایا جب جنبی کے غسل کو قرآن نے فرض کیا ہے باقی غسلوں کی وجوبیت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جب عقیقے کی بات کو فرمایا تھا تو عقیقہ چلا تھا وجوب میں، لیکن جب قربانی کا حکم آیا تو عقیقے کی فرضیت ختم ہو گئی، عقیقے کی وجوبیت ختم ہو گئی۔ اب عقیقہ واجب تو نہیں ہے، امر استحبابی، امر مسنون ہے۔ کوئی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو وسعت کو دیکھ کے معاملہ کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی یہ قول اور ثبوت ایک حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مسند احمد میں امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک حدیث پاک کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب آپ کو اولاد دے، آپ چاہو تو عقیقہ کرو۔ اس سے پتہ چلا چاہو تو جسے چاہت کے حوالے کیا جائے وہ چیز فرض اور واجب نہیں ہوتی، وہ بلکہ اختیار کی جاتی ہے۔ تو اس عقیقے کو بھی اختیار کرنا ایک اچھا فعل ہے، بہتر کام ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ بلکہ علماء نے تو اس حد تک لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں، جو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں ذرا توجہ رکھنا۔ حدیث پاک میں ہے کسی آدمی کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ بچہ کیا ہوگا؟ اجروں و ذخرا، جیسے ہم جنازے میں بچے کے جنازے میں پڑھتے ہیں اے اللہ اجر بنا دے، ذخیرہ بنا دے۔ اجر کا معنی ربن آپ نے مجھے اولاد دی تھی، آپ نے نابالغی میں اٹھا لی ہے تو یہ جو مجھے غم ملا ہے اس تقدیر پر میں راضی ہوں، آپ قیامت میں مجھے اجر دینا۔ وذخرا، ذخیرہ کا مطلب رب اپنے پاس سیونگ کر لے، جب قیامت میں مجھے نیکی چاہیے ہو مجھے عطا کر دینا۔ یہ بچے کے جنازے پہ ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو بچہ 7ویں دن کا ہو کر فوت ہوگا اور اس کا عقیقہ نہ ہوا، روایات میں آتا ہے وہ اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا، وہ شفیع نہیں بن پائے گا۔ ہاں وہ شفیع تب بنے گا جب 7 دن گزرنے کے بعد آپ نے اس کی وسعت کے ساتھ عقیقہ بھی کیا ہوگا۔ ایک اور بات ہے وسعت نہ ہو اس کی بات نہیں ہے، لیکن جس کو وسعت ہے وہ 7ویں دن تک عقیقہ کر لے۔ اگر 7 دن سے پہلے بچہ فوت ہو گیا ہے پھر اس کے عقیقے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ شفیع بنا دیں گے۔ اس سے پتہ چلا عقیقے کا معاملہ اتنا اہم ہے، اس پر اتنا اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو حدیث پاک میں ہے جب نابالغ بچہ فوت ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرتا ہے۔ سفارش کا مطلب کیا ہے؟ حق نہ بنے
چیز دے دو، اسے سفارش کہتے ہیں۔ قیامت میں ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، بخشش اس کا حق نہیں ہوگا، اس کے ایسی ذاتی گناہ ہوں گے جو اس کے ذات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے، بغیر توبہ کے مر گیا ہوگا۔ اگر اسے ایسا غم ملا ہوگا، اس کا بچہ نابالغی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یا اس کے بچے کو اس کی بیوی کے پیٹ سے اسقاط ہو کر خود بخود گر گیا، مس گیرج جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہوا تو اس کا وہ بھی سفارش کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک بہت بڑے شخص کا واقعہ، کہا جب وہ دیندار نہیں بنے تھے، ان کی زندگی شراب اور کباب والی تھی، ان کی ایک بچی فوت ہو گئی بچپن میں، بچی کا غم لیے بیچارہ بہت زیادہ پریشان رہتا، پھر اپنے آپ کو نشے میں دھت رکھنا اس نے شروع کر دیا۔ ایک رات ایک عجیب خواب دیکھا، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ اس نے خواب میں دیکھا میں ایک جنگل کی سیر کر رہا ہوں، بہت خوبصورت درخت، بہت خوبصورت پتے، بہت خوبصورت نظارہ، بہت خوبصورت منظر ہے، یہ دیکھ رہا ہوں، ان میں مشغول ہوں۔ یکایک پیچھے دیکھتا ہے تو اتنا بڑا سانپ جسے اژدہا کہتے ہیں، کوئی کوبرا قسم کا، وہ بڑا اس کے پیچھے لگا اور ایسے منہ کھولے ہوا تھا جیسے ایک لقمہ کر کے کھا لے۔ وہ اب ایسے رینگتا ہوا تیزی میں دوڑا ہے جیسے کوئی بندہ بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ آگے سے بھاگا، لیکن اس کی سپیڈ دیکھ کر اس نے سمجھ لیا بچ نہیں سکتا، میرا کام خراب ہے۔ دائیں بائیں کوئی مدد کے لیے دیکھا، کچھ ملا نہیں۔ ایک بوڑھے بزرگ ایک کونے میں ایک لاٹھی پر ٹیک لگائے ٹھہرے تھے، ان کے پاس گیا، کہا میاں صاحب آپ کو مدد کی درخواست کرتے مجھے شرم آتی ہے، آپ تو بالکل کمزور اور کانپ رہے ہیں، لیکن کچھ تو میری مدد کریں، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں یا کوئی ترکیب بتا دیں۔ وہ فرمانے لگے میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور اور ضعیف ہوں۔ جا، وہ سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے، جی بالکل میں دیکھ رہا ہوں، وہاں جا، وہاں مسلمانوں کی امانتیں موجود ہیں، شاید تیری کوئی امانت نکل آئی تو تو اس چیز سے بچ جائے گا۔ یہ دوڑتا ہوا گیا، سانپ پیچھے ہے، بالکل پریشانی کے عالم میں جب وہاں پہنچا، اس نے دیکھا اس کی وہ چھوٹی بچی جو نابالغی میں فوت ہوئی تھی وہ ٹھہری تھی۔ اس نے بچی کو دیکھا، پریشان تو ویسے تھا، جان میں جان آئی، کہا بیٹا سلام دعا کے بعد باقی باتیں بعد میں، یہ مصیبت میرے گلے فٹ ہے۔ کہا ابو پریشان نہ ہو۔ وہ آگے ہوئی اور اس نے ایک پھونک ماری، جیسے یہ سانپ تھا ہی نہیں، وہ بالکل ڈیزالو ہو کے ختم ہو گیا۔ اس نے بچی سے کہا بیٹا مجھے تو شرم آ رہی ہے، اتنا تکڑا تازہ موٹا بندہ ہوں میں، طاقتور ہوں، میرے سے تو وہ نہیں بھاگتا تھا، تیری ایک پھونک سے بھاگ گیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا ابو صرف سانپ کا پوچھتے ہو، کچھ اور بھی پوچھو۔ میں نے کہا بیٹا کیا پوچھوں؟ کہا اس بوڑھے کا بھی پوچھو جو راستے میں ملا ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی نیکیاں اور آپ کے گناہ ہیں، جو آپ کی نیکیاں تھی وہ کمزور تھیں، آپ نیکیاں نہیں کرتے تھے، اس کی شکل اور اس کی حیثیت و ماہیت بوڑھے کے جسم والی ہے، آپ کے گناہ بڑے تگڑے تازے تھے اور آپ نے گناہوں کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ اس کی مثال ایک کوبرا اور سانپ جیسی ہے۔ ابو اگر بندہ توبہ کر لے تو اس طرح معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ اپنے بارے میں سوچیں، اپنا فیوچر پلان طے کریں کہ رب کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو راضی کرنا ہے۔ یہ بات کر کے منظر ختم ہوا، یہ ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھا، ماتھے پہ پسینہ اور اپنے جسم سے پسینے میں شرار بور۔ اس بندے نے توبہ کی اور وہ سچی توبہ کی، دنیا اسے امام الزاہدین امام مالک بن دینار کے نام سے یاد کرتی ہے، رحمت اللہ۔ اتنا بڑا آدمی، میری بات سنانے کا مطلب یہ ایک ہی ہے کہ سفارش بچی نے کی ہے، شفیع بنی ہے بچی آخرت میں اس کے لیے کہ اس نے اس کے تمام معاملات پورے کیے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو جہاں پیسے اور جگہ خرچ ہوتے ہیں وہاں اپنی اولاد کے لیے کریں۔ یہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہوگا، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بھی ہوگا۔ تو میرے دوستو، عقیقے کی ترتیب پر میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں عقیقے میں شرائط کیا ہے؟ بھئی شرط اور معاملہ جو مسنون طرز ہے وہ یہ ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ یہ 7ویں دن، اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا پھر 14ویں دن 21ویں دن ہے، نہیں تو اس کی ترتیب اگر بہت سے دن گزر جائیں، مثلا ایک بچہ بدھ کو پیدا ہوا تو 7 دن گن لیں اس کے بدھ سے، پھر اس کے 7ویں دن نہیں کر لیں، نہیں تو پھر کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اب ٹائم لیمٹ گزر گیا ہے۔
اور اس کے ساتھ اس بچے کے سر کے بالوں کو مونڈا جائے اور ان کو چاندی کی بقدر وزن کیا جائے. مثلا 1 تولہ چاندی بنی ہے, آدھا تولہ بنی ہے, جتنے بالوں کا وزن ہے ان چاندی کے پیسوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے اور بچے کا وہی نام فینل اور عقیقہ کر کے دعا پڑھ لی جائے. لوگ سمجھتے ہیں عقیقے کا کوئی خطبہ ہوتا ہے, کوئی خطبہ نہیں ہے, بس یہی دعا ہے, میرے مولا میرے بچے کو تکلیفوں سے بچا. اس جانور کے بالوں کو صدقہ لے, اس کے بالوں سے, اس کی ہڈیوں کو صدقہ لے, میرے بچوں کی ہڈیوں سے, اس کے خون اس کی جلد کو صدقہ لے, اس سے, یوں کہہ کر دعا کی جا سکتی ہے. اور پھر عقیقے کی بنیاد پہ ذہن میں رکھیں, جانور کے لیے شرائط وہی ہیں جو قربانی والے ہیں, لیکن یہاں ایک چھوٹا سا فرق ہے. عقیقے کا سارا گوشت گھر والے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, یوں نہیں ہے کہ آپ نے 3 حصے بنا کے دینے ہیں, بنائے تو بہت اچھا, رکھنا چاہیں تو اچھا, والد کھانا چاہے تو ٹھیک ہے, نہ کھانا چاہے تو ٹھیک ہے, مہمانوں کو خاندان والوں کو بلا کے کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے, اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ایک بندے نے اس دن مجھ سے ایک عجیب بات پوچھی. انہوں نے کہا مولانا زکوٰۃ صدقات تو سادات کے لیے منع ہے, یہ بھی تو صدقہ ہے, عقیقہ کر رہے ہیں, بچے کی طرف سے جانور جا رہا ہے, اس کا خون گیا, ہڈیاں گئی, اس کے بال گئے, جسم گئے, اس کے بدلے میں بلائیں اتری, یہ صدقہ ہے. اگر ہماری محفل میں جب ہم کھانے کے لیے کوئی ترتیب بلائیں اور وہاں کوئی سید سادات آ جائیں تو سادات کے لیے تو صدقہ منع ہے, کیا منع ہو جائے گا؟ میں نے کہا اب صدقے کا مطلب سمجھے نہیں ہے, یہ قربانی کی طرح والا ہے, یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو آپ نے کوئی اور سمجھا ہے. یہ منسوسی صدقہ ہے, نسی صدقہ ہے, زبان رسالت سے ثابت شدہ صدقہ ہے, یہ آپ کے اور میرے منت کا صدقہ نہیں ہے. لہٰذا اس صدقے سے جیسے قربانی کے گوشت سے سادات کھا سکتے ہیں تو عقیقے والے گوشت سے بھی سادات کھا سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی حرام نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. اور میں ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہوں, میرے دوستو, بچہ ہے تو اس کے لیے 2 بکرے ہیں, بچی ہے اس کے لیے 1 بکرا ہے. چاہیں تو بڑے جانور میں بھی آپ حصہ ملانا چاہیں تو بھی اسی ترتیب پہ 7 حصے ہوتے ہیں, ان میں 2 حصے بچے کے رکھ لیں, 1 بچی کا رکھ لیں. نہیں, سارا جانور ایک بچے کے نام پہ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے, اللہ کے لیے ہو رہا ہے. آپ اس پہ, اگر اللہ نے کسی کو وسعت اتنی دی ہے کہ ہے اس کا بیٹا لیکن وہ صرف 1 بکری کی طاقت رکھتا ہے, 2 بکریوں کی نہیں رکھتا, تو وہ 1 بکری سے بھی کام چلا سکتا ہے. اللہ پاک اس کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور عقیقے پر ایک بات یہ بھی سمجھے کہ یہ عقیقہ کیا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا ثواب عطا فرمایا, بہت بڑی حیثیت دے کر ہم اس کا سجدہ شکر ادا کریں. اور ایک بات میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, بچی پیدا ہوتی ہے, آج کل لوگ دل چھوٹا کر لیتے ہیں. بچی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اس کی پیدائش پہ خوشی ہونی چاہیے. یہ وہ پہلا حق عموماً لوگ کھا جاتے ہیں. بچیوں کی پیدائش پر خوشی یہ بچی کا پہلا حق ہے. میں خوشی کی بات کر رہا ہوں جو دل میں ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی ڈھول باجوں کی ترتیبیں نہیں ہیں کہ ہم کوئی جلوس نکال کے کوئی ترتیب بنا لیں, جی نہیں, دل خوش ہونا چاہیے. رب نے میرے گھر میں اللہ نے اپنی رحمت بھیجی ہے. اگر بچہ نعمت ہے تو بچی رحمت ہے. سنیں, قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں علماء, قرآن کریم کھولیے, سورۃ شورى کے آیت نمبر 50 کھولیے. اللہ نے جب آیت شروع فرمائی ہے کہ جسے چاہوں اولاد دوں, جسے چاہوں نہ دوں, یہ میری مرضی ہے, تو اعطائے اولاد کی ترتیب میں سب سے اول اللہ نے بچی کی بات کی ہے. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ, جسے چاہوں مؤنث دوں, جسے چاہوں مذکر دوں. اللہ نے اولاد کی نعمت کے عطا کرنے پہ ترتیب شروعی بچی سے کی ہے, شروعی مؤنث سے کی ہے. تو یہ منحوسیت نہیں ہے, یہ نحوست نہیں ہے, اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے گھر میں بچی آ گئی ہے تو رب کی رحمت آئی ہے. سنیں, اگر کسی کے گھر میں بچی کا آنا جرم ہوتا, غلط ہوتا, زیادہ اچھا نہ ہوتا, تو یہ نہ ہو سکتا کہ میرے پاک پیغمبر کے گھر کو اللہ پاک سب سے پہلے بچی کے لیے منتخب کرتے. جس پاک نبی کے خاندان کو اللہ نے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ چنا, ذات میں اللہ نے ذاتوں میں سب سے اعلیٰ چنا, علاقے کو اللہ نے علاقوں میں سب سے اعلیٰ چنا, قوم کو اللہ نے قوموں میں سب سے اعلیٰ چنا, دن اور رات کو ساری دنوں اور راتوں میں اعلیٰ چنا ہے. اس گھر میں جو اللہ نے اس پاک پیغمبر کو پہلی اولاد سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ کی شکل میں دے کر بچی دی ہے, اس سے پتہ چلا جس گھر میں پہلی اولاد بچی آئے اس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے.
ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. لوگ دل چھوٹا کر لیتے ہیں, یوں نہیں ہے, آپ دل بڑا رکھیں. یقین مانیں, وہ کہتے ہیں بچیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں, بچے ماں کو پیارے ہوتے ہیں, اور بھائی بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں. یہ ترتیب ہے, اس لیے دل اس پہ چھوٹا نہ کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اللہ ہمارے بھتیجے کی زندگیوں کو دراز فرمائے. اللہ پاک اپنے والدین کے ان کی آنکھوں کا نور بنائے. اللہ پاک مشکلات سے حل فرمائے. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ ہم پہ رحم فرما, کرم فرما, ہماری مشکلات کو آسانیوں میں مبدل فرما. یا اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ دین پہ چلنے والا بنا. یا اللہ ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی تکلیفوں سے بچا. یا اللہ تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.